بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو پڑھیں گے سبق نمبر 4B، جس میں ہم نے پچھلی مرتبہ جو پہلے 3 اسباق تھے اور سبق نمبر 4A تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھ لیا تھا۔ آج ہم کچھ گرامر سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ آج بنیادی طور پر اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی افعال پڑھے تھے یا جتنے بھی الفاظ سیکھے تھے گرامر کے لحاظ سے، وہ مذکر سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مذکر سے مؤنث اور پھر اس مؤنث کی جمع یہ کیسے عربی کے اندر کی جاتی ہے۔ وہی طریقہ ہوگا، کوشش کریں کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، جو لفظ یا جو چیز مشق کی جائے اس مشق کو اپنی طرف سے بول کے اپنے آپ کو سنائیں، اپنے پاس بیٹھے ہوئے بندے کو سنائیں، تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد رہے۔ شروع میں ہم نے جو سب سے پہلی چیز پڑھی تھی گرامر کی، اس میں ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، یہ 6 الفاظ سیکھے تھے، جس میں وہ سب، یعنی کہ اب یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے مذکر کے لیے ہیں۔ اگر ہم وہ یا وہ سب، آپ یا میں، آپ سب یا ہم سب، یہ ہم نے جو واحد اور ان کی جمع پڑھی ہے، یہ سب مذکر کے صیغے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مؤنث کے صیغے کس طرح ہوں گے۔ اب وہی پرانی بات کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کسی بھی چیز یا کتاب کا نام یا کسی بھی جگہ کا نام یا ایک ایکسٹرا جو عربی کے اندر ہوتی ہے کسی کی صفت، وہ بھی اسم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسم کی خاصیت ہے، اگر اس کے ساتھ ال آ جائے تو وہ کوئی خاص اسم بن جاتا ہے، اور اگر اس کے آخر میں، اسم کے ہمیشہ آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوں گی۔ اور کسی بھی اسم کو جمع میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں واو نون یا نون استعمال کرنا ہوگا، لیکن یہ کس صیغے میں تھے؟ مذکر کی صیغے میں۔ لیکن جب اب مؤنث کی بات ہوگی تو مؤنث میں ہم الف تا یوز کریں گے۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ اور اسم کی خاص اسم کی جو ہے نا وہ نشانی کیا ہے، اس کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے، اور باقی جو اسم عام کی خاصیت ہے کہ اس کے آخر میں 2 پیش 2 زیر یا 2 زبر ہوتی ہیں۔ اب جو 2 پیش یا والی جو اسم ہوتا ہے اس کو جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ہم واو نون کا یوز کرتے ہیں، اور 2 زیر 2 پیش والے اسم کو ہم یا نون کے ساتھ جمع میں جو ہے نا وہ کنورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ تو کیس ہو گیا ہمارے پاس مذکر کے کیس میں۔ اب مؤنث کے کیس میں ہم الف تا یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فعل، جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو ہے وہ حرف جو ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملا کے ہم بناتے ہیں وہ حرف کہلاتا ہے۔ تو آج اس سے پہلے ہم نے جو اسم پڑھے تھے، مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق، اب ان کے آخر میں زبر، زیر یا پیش نہیں لگی ہوئی، تو بائی ڈیفالٹ یہ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے کہ عربی کے اندر کسی بھی اسم کے آخر میں 2 زبر یا 2 زیر ہوتی ہیں۔ اب ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ جمع بنانے کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ اگر 2 پیش ہوں گی تو ہم واو نون یوز کریں گے، اور 2 زبر یا 2 زیر ہوں گی تو ان کیسز میں ہم یا نون کا استعمال کریں گے۔ یہ چیز ہم آلریڈی اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آج ہم جو نئی چیز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جس میں ہم اردو کے اندر ہم کا، کی، کے، کو، یہ جو الفاظ ہیں ان کو آج ہم عربی کے اندر دیکھیں گے۔ اور یہ جو ٹکڑے ہیں جو ہمارے پاس ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، ٹھیک ہے، یہ تقریباً قرآن پاک کے اندر ہر لائن میں یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ 6 الفاظ سیکھ لیے، ان کا ترجمہ سیکھ لیا، تو یہ سمجھے کہ الحمدللہ آپ قرآن پاک کی ہر لائن کے ساتھ آپ کا تعارف ہو جائے گا، یعنی کہ ہر لائن کے اندر آپ کوئی 1-2 الفاظ کا ترجمہ کر سکیں گے،
تو لہٰذا ان 6 الفاظ کو صحیح غور سے سیکھنا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہا الٹا پیش ہو جہاں کہیں پہ بھی ہوگا تو اس کا آپ نے یہ سمجھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا۔ ہو کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا، یعنی کہ کسی غائب بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا، اور ایک بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، واحد کے لیے۔ اب اگر ہم ہے، اسی ہا کے ساتھ میم لگا دیا تو یہ ہم بنا، اور یہ ہم کیا ہوا؟ یہ اس کا جمع ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب کا، یعنی کہ غائب ہیں اور جمع کا صیغہ ہے۔ اب یہ جو اب سامنے متکلم جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کا، کاف زبر کا نہیں ہوگا، یہ بات ساتھ ساتھ عربی لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہم عموماً اس جو پڑی زبر پڑی زیر ہوتی ہے اس کو ہم لمبا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب اگر عام زبان میں اس کو پڑھوں تو ہم کاف زبر کا اس طرح پڑھتے ہیں، نہیں، یہ ہوگا کاف زبر کا، ٹھیک ہے۔ کا مطلب ہوگا آپ کا، یعنی کہ جو آپ جس کو واحد ہے اور متکلم ہے، جس سے آپ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے بھی ہو۔ مثال کے طور پر اس وقت میرے سامنے اگر اسکرین کے تھرو آپ میرے سامنے ہیں تو میں آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں تو آپ کا، اٹ مینس کہ اس کا عربی میں اس کے لیے کیا لفظ یوز ہوتا ہے؟ کا، ٹھیک ہے۔ اب جب میں اپنی بات کروں گا تو اس کے لیے لفظ یوز ہوگا یی، ٹھیک ہے، یازر یی، یازر یہ نہیں ہوگا بلکہ یازر یی ہوگا۔ اور اب جو متکلم ہے اس کا جمع کا صیغہ کا کے ساتھ ہم پیش لگائیں گے اور اس کے ساتھ میم کو جوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ کاف کے ساتھ کے اوپر پیش لگائیں گے اور اس کو میم کے ساتھ، جس طرح ہم نے ہا کے اوپر پیش لگائی اور اس کو میم کے ساتھ جوڑا تو وہ اس کا سے جمع میں تبدیل ہو گیا ان سب کا۔ اسی طرح آپ کا، ٹھیک ہے، تو آپ کا کو میں اگر اردو میں کہوں تو آپ سب کا، تو آپ سب کا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کاف کے اوپر پیش لگا کے اس کے ساتھ میم کو ہم جوڑ دیں گے، یعنی میم کا اضافہ کر دیں گے، جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب دوبارہ میں یہ ہنٹ بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جب آپ واحد غائب کے لیے بات کر رہے ہیں تو اس کا کی عربی کیا ہے؟ ہو۔ اب آپ نے اس کو جمع میں تبدیل کرنا ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی ہم واحد غائب کے لیے جمع بنائیں گے اس کے ساتھ ہم میم کا اضافہ کریں گے اور پہلے ہا کے اوپر ہم پیش لگا دیں گے، تو جیسے ہو سے ہوم ہو گیا ان سب کا۔ اسی طرح اب کا کی جب ہم کا مطلب وہ واحد متکلم جو آپ کے سامنے ہے، تو اب کا کو جب آپ جمع میں تبدیل کریں گے تو اس کے اوپر پیش لگا کے اس کے ساتھ میم کا اضافہ کر دیں گے تو وہ آپ سب کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ ہے، یہ کا مطلب ہوا میرا، میں ایک واحد کے لیے اپنے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو جب میں جمع میں کروں گا کہ ہمارا، ہم سب کا، یا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ یہ کے ساتھ الف لگا دوں گا، نون زبر الف نہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم یا کے ساتھ یا کو ہم نے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، جو نون ہے وہ نہ، وہ ہم کے لیے یا میرے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم نون زبر نہ کریں گے تو وہ ہمارا بن جائے گا۔ اس طرح آج کے یہ 6 لفظ ہوئے، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، ٹھیک ہے۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ اسکرین نہیں آ رہی؟ تو آج کے یہ 6 لفظ یاد رکھنے ہیں، ایک ایک بار سب لوگ اگر پڑھ لیں اس کو تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جس کو اسکرین نظر آ رہی ہے پلیز پڑھتے جائیں۔ ان سب کا، ان سب کا نہیں، ان سب کا، جی گڈ۔ واجی آپ پڑھ لیں۔ صحیح، احتشام آپ پڑھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
اچھا چلیں آپ آگے چلتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ہم نے پڑھا ہو، اب ہم نے ہو کو اس کسی ایک فکرے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو جب بات کی جاتی ہے رب، رب کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ اب رب کے ساتھ ہم نے ہو ملایا تو رب ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا رب، ٹھیک ہے، ہو کا ہم نے مطلب پڑھا تھا اس کا، رب کا مطلب ہوا رب۔ تو جب ہم کہیں گے رب ہو، اس کا رب، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں رب، اور یہ جو 6 الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے اندر 950 مرتبہ سے زیادہ آتے ہیں۔ اب جب میں کہوں گا، پہلے ہم نے ہم پڑھا، ہم ان سب کا، اب ہم سے پہلے میں نے رب لگا دیا تو رب ہم ان سب کا رب، رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب۔ اب ہم نے کا پڑھا تھا آپ کا، اب کا کے پیچھے آپ رب لگا دیں، ٹھیک ہے، تو رب کا آپ کا رب، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہم نے پڑھا تھا میرا، تو اب یہ سے پہلے ہم رب لگا دیتے ربی، میرا رب، ٹھیک ہے، یا ربی اے میرے رب، جس طرح ہم عموماً دعا میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ربی اللہم ربی، تو اس کا مطلب ہوا میرا رب۔ اب کم ہم نے پڑھا تھا آپ سب کا، اب کم سے پہلے ہم رب لگا دیتے ہیں تو ربکم، تو ہم ربکم کتنی مرتبہ قرآن پاک کے اندر، یا رب کا، ربہم، رب ہو، یہ کئی مرتبہ ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ربکم کا مطلب ہوا آپ سب کا رب۔ اور جب ہم یہ اگلا لفظ تو بہت آسان اور ہماری زبان زد عام ہے، ربنا، ٹھیک ہے، یا ربنا، ہمارا رب، اے ہمارے رب۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو 6 لفظ پڑھے تھے اس کے ساتھ پیچھے ابھی ہم نے رب کا لفظ لگایا نا، ابھی اس طرح آگے ہم دیکھتے ہیں، مختلف اس کی مشقیں ہیں، ہم رب کی بھی جگہ کوئی اور لفظ بھی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کا سبق جو ہے وہ پھر اس کو ہم مذکر سے مؤنث کی طرف جائیں گے۔ تو اب ہوا، وہ مرد کے لیے بات ہوئی تھی، جی، ہوا ہم وہ مرد کے لیے، نہیں آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز سلو ہے۔ اچھا، اب ہوا جو ہم یوز کر رہے تھے وہ مرد کے لیے یوز کر رہے تھے، جو غائب ہے وہ مرد ہے۔ اب ہم یہی اگر ہم کسی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو ہوا کی جگہ ہیا یوز ہوگا، وہ عورت، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسم کو، مرد کے اسم کو ہم کنورٹ کرتے ہیں جو ہے نا مذکر اسم کو مؤنث اسم میں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اسم ہے مسلمن، تو اب کسی بھی مذکر کو مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں الف تا یا صرف تا کا استعمال کرنا پڑتا ہے عربی کے اندر۔ تو مسلمن سے مسلمتن، ٹھیک ہے، وہ عورت، ٹھیک ہے، وہ مسلمان عورت۔ مؤمن سے مؤمنتن، صالحن سے صالحتن، کافرن سے، صحیح ہے، چلیں اس کو میوٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میوٹ کر دیں تاکہ آواز ہے وہ ڈسٹارشن نہ ہو۔ اچھا، یہ اب صالحن سے صالحتن، کافرن سے کافرتن، مشرکن سے مشرکتن۔ اب دیکھیں ہم نے ایک مذکر کو مؤنث میں تبدیل کرنے کا طریقہ کار سیکھ لیا کہ کسی بھی مذکر اسم کے ساتھ آخر میں صرف تا یا الف تا کے آگے شاید ایگزامپلز آئیں، صرف ہم تا لگا دیں تو وہ مذکر سے مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسی کو بول چال کے
انداز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہی ہم نے جو پہلے پڑھا تھا ہوا مسلمن، تو اب اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان، ٹھیک ہے، وہ ایک مسلمان مرد، اگر ہم صحیح مکمل سیغے کے ساتھ بات کریں۔ تو اب میں کہوں کہ ہوا مسلمن کو ہم عربی میں مؤنث میں تبدیل کریں تو ہوا کی جگہ ہیا آ جائے گا اور مسلمن کی جگہ مسلمتن۔ اسی طرح ہوا مؤمنن سے ہیا مؤمنتن، ہوا صالحن سے ہیا صالحتن، ہوا صابرن سے ہیا صابرتن، ہوا شاکرن سے ہیا شاکرتن۔ شام آپ ایک مرتبہ اس ایکسرسائز کو پڑھ لیں۔ اس کا ساتھ ترجمہ بھی کریں، اردو میں ساتھ ترجمہ بھی کریں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو ترجمہ ابھی میں بتا رہا ہوں نا ساتھ، یار میں یہ کس لیے بتا رہا ہوں؟ خالی عربی تو سب کو آتی ہے پڑھنا، تو دیکھو میں بتا رہا ہوں نا، آپ پوچھیں نا، میں بتا جو رہا ہوں۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مسلمن وہ مسلمان مرد، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو ہم نے مؤنث کے لیے کنورٹ کرنا ہے، تو ہوا جو ہے، ہوا کی جگہ ہم مؤنث کے لیے ہیا یوز کرتے ہیں۔ مسلمتن مطلب وہ مسلمان عورت، ہوا مؤمنن وہ مومن مرد، ہیا مؤمنتن وہ مومن عورت، ہوا صالحن وہ صالح مرد، ہیا صالحتن وہ صالح عورت، ہوا صابرن وہ صابر مرد، ہیا صابرتن وہ صابر یا صابرہ عورت، ٹھیک ہے۔ ہوا شاکرن وہ شکر کرنے والا مرد، ہیا شاکرتن وہ شکر کرنے والی عورت۔ یعنی کہ ہم مذکر کو مؤنث میں بدل رہے ہیں نا۔ بیسیکلی ہمارا یہاں پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ ہوا لکھا ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے جو آگے بات ہو رہی ہے وہ کسی مرد حضرات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر کہیں پہ ہیا آ جائے تو ہیا کا مطلب بھی وہ ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو یہاں پر مخاطب ہے وہ عورت مخاطب ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہاں، اب اتیام پڑھیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی اور پڑھ لے، کوئی اور پڑھ لیں۔ اچھا زندہ باد، صحیح ہے۔ چلیں باجی آپ پڑھ لیں پھر ہم ہوں ہوں صحیح۔ گڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جس طرح مؤنث اور مذکر کی ہم عموماً عام الفاظ میں مثال لیتے ہیں، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم ہو کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور جبکہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مذکر مؤنث کے لیے وہ ہاں زبر ہاں، ہم آگے الف لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک مذکر مؤنث کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا ربہ، اس کا رب، ٹھیک ہے، وہ مرد کے لیے تھا، تو اب ہم نے ہو کے ساتھ آگے الف لگا دیا تو اب ربہا بن گیا۔ تو ربہا جب بات ہوگی تو وہ اس عورت کا رب، اب یہاں پر مؤنث یعنی مخاطب جو ہے وہ عورت ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا دینہ، اس کا دین، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب ہو کی جگہ ہم نے ہا لگا دیا تو دینہا، اس عورت کا دین۔ اور اسی طرح کتاب ہو، یہ کتاب ہے یا اس مرد کی کتاب، کسی مرد کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن جب ہم ہو کو ہا میں تبدیل کریں گے، الف لگا دیں گے آخر میں، تو کتاب و ہا یعنی اس عورت کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے ایک اور چیز سیکھنے کو مل گئی کہ اسم کو
یا کسی بھی اور عربی کے لفظ کو جب ہم مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں مذکر سے، یا تو اس کے آخر میں تا لگاتے ہیں یا اس کے آخر میں الف لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک اور مشق آ گئی. ربہ اس مرد کا رب، ربہا اس عورت کا رب، دینہ اس مرد کا دین، دینہا اس عورت کا دین، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب، رسولہ اس مرد کا رسول، رسولہا اس عورت کا رسول، اسمہ اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. اب یہ چیز بھی مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنے کی چیزیں کلیئر ہو گئیں. آگے چلیں. صحیح. اب ہم عربی بول چال میں اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے. اب آگے ربہا، تو اب یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کسی عورت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ من ربہا، کسی عورت سے پوچھا جا رہا ہے، کسی عورت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس عورت کا رب کون ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم نے کیسے پتہ چلا کہ یہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو آگے آخر میں الف ہے، ربہ کی بجائے ربہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا من ربہا، اس کا رب کون ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے کیا کیا؟ اس عورت کے صیغے کے مطابق ہی آگے جواب دیا. ما کتابہا، ما ہم نے پڑھا تھا کس کی، یہ کتاب کس کی ہے؟ کتاب یا اس کی کتاب کیا ہے؟ اور کتابہ القرآن. من رسولہا، اس عورت کا رسول کون ہے؟ اب یہاں پر بنیادی طور پر اس عربی بول چال رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کسی عربی سینٹنس کے اندر، عربی جملے کے اندر مذکر یا مؤنث کی پہچان ہو سکے. تو یہاں پر ہم جب رسولہا، اسمہا، کتابہا، ربہا کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں کلیئر پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ مؤنث کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے. یہاں تک بات کلیئر؟ جی جی ہاں جی بالکل ہی، بالکل بالکل اسی طرح ہے. بالکل. اچھا اب اس کے بعد ہے جی جی ہاں بالکل. اب اس سے پہلے ہم نے مذکر کی جمع پڑھی تھی. اب ہم مؤنث کی جمع پڑھتے ہیں کہ کوئی مؤنث آئے تو اس کو ہم جمع میں کیسے تبدیل کریں گے. اس کے لیے آسان طریقہ جو شروع کی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب مسلمتن آ گیا تو اس کے ساتھ ہم نے الف کا اضافہ کر دینا ہے تو وہ ہماری جمع بن جائے گی. یعنی مسلمتن مسلماتن، مؤمنتن مؤمناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، مشرکتن مشرکاتن. اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ مسٹیک ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جب ہم جو ہے نا وہ دیسی لہجے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو عموماً مسلمتن لکھا ہوتا ہے. ہم اس پڑی زبر، یعنی میم کے اوپر پڑی زبر ہے جلدی پڑھنے والی، تو ہم اس کو انجانے میں لمبا کر دیتے ہیں، مسلماتن مؤمناتن کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہم اس کا مکمل صیغہ ہی بدل رہے ہوتے ہیں انجانے میں یا دیسی لہجے میں پڑھتے ہوئے، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کسی واحد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جبکہ ہم نے اس کا نون کو کھڑا کر کے یا ہا کو تا سے پہلے اور لفظ کو کھڑا کر کے ہم اس کو جمع میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے یعنی کہ جب ہمیں الفاظ کے معنی کا پتہ ہوگا تو پھر ہم جب اس کی تلاوت کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے کتنی بڑی جو ہے نا وہ قرآن پاک کے اندر کے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس کی ایک ایگزامپل یعنی یہاں پر ہے کہ مسلمتن ہے، یہ مؤنث واحد کے لیے ہے.
اگر میں اس میم کو تھوڑا سا لمبا کر دوں گا مسلماتن تو وہ مؤنث جمع کے لیے ہو جائے گا. تو اسی طرح ہم نے یہاں پر یہ چیز سیکھ لی کہ جب بھی کسی مؤنث کے اسم کو جمع میں ہم تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم تا سے پہلے الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اب ہمارے پاس جو مؤنث کا کیس جیسا مذکر کے کیس میں ہمارے پاس مذکر کے آخر میں دو زیر دو پیش یا دو پیش زبر ہوتی تھیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث کے کیس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر تا کے اوپر دو پیش آ گئیں تو اس کو ہم کیسے جمع میں تبدیل کریں گے. جی آ رہی ہے جی. اچھا ہاں اس میں چلے میں دوبارہ کر دیتا ہوں. دیکھیں اس میں میں نے بتایا بھی کہ بہت بڑی مسٹیک ہماری سامنے آتی ہے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کہ اب ہم دیسی لہجے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مسلم بیسیکلی جو صحیح لہجہ جو ہے وہ ہے مسلمتن، یعنی میم کے اوپر پڑی زبر ہے، اس کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے. یا مؤمنتن یا صالحتن کافرتن مشرکتن، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے، لیکن انجانے میں ہم غلطی سے اس کو کیسے پڑھتے ہیں عام اپنے لہجے کے اندر کہ حالانکہ وہاں پر پڑی زبر ہوتی ہے لیکن ہم میم یا نون یا حا یا را یا کاف کو ہلکا سا لمبا کر دیتے ہیں، تو وہ چیز ہمارا پورا صیغہ ہی بدل دیتی ہے، وہ واحد کو جمع میں تبدیل کر دیتی ہے. مثال کے طور پر صحیح لفظ اگر میں یہ پہلے والا پڑھوں مسلمتن ہے تو ہم غلطی سے اس کو مسلماتن پڑھ دیتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں مسلمتن واحد مؤنث مسلمان عورت، مسلماتن جمع مؤنث مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے. مؤمنتن مومن عورت، مؤمناتن مومن عورتیں، صالحتن صالح یا نیکوکار عورت، صالحاتن نیکوکار عورتیں، کافرتن کافر عورت اور کافراتن کافر عورتیں، مشرکتن مشرک عورت، مشرکاتن مشرک عورتیں. اس لیے ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پڑی زبر اور کھڑا زبر یعنی کہ یا الف کا اضافہ، یہ فرق ہوا واحد اور جمع میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارے پاس جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوتی ہیں، اور ان کا جو جمع ہوتا ہے وہ بھی پھر مختلف ہوتا ہے زبر زیر اور پیش کی وجہ سے. جس طرح ہم نے واحد مذکر میں پڑھا تھا کہ دو پیش ہوں گی تو واو نون یوز ہوگا، دو زبر یا دو زیر ہوں گی تو یا نون استعمال ہوگا. تو یہاں پر بھی ہے اگر تو آخر میں دو پیش ہیں تو ہم جمع میں بھی آخر میں دو پیش ہی لگائیں گے، لیکن اگر آخر میں دو زبر یا دو زیر ہیں تو دونوں کیسز میں ہم آخری لفظ کے نیچے دو زیر ہی لگائیں گے. جس طرح مسلمتن ہے تو یہ مسلماتن اس کا جمع بنے گا، اور اگر مسلمتن ہے یا مسلمتن ہے ان دونوں کیسز میں مسلماتن یہ جمع بنے گی. سیم مؤمنتن کی جمع مؤمناتن، اچھا، اور مؤمنتن مؤمنتن کی جمع مؤمناتن. اسی طرح صالحتن اس کی جمع ہوگی صالحاتن، اور اگر آخر میں دو زبر یا دو زیر صالحتن یا صالحتن ہے تو وہ صالحاتن بنے گا. اب کوئی ایک بندہ اس کو پروناؤنس کر لے پھر ہم آگے چلتے ہیں. کوئی بھی ایک بندہ پروناؤنس کر لے. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی اور پڑھے
چلو یہ اتحام کو تو چلو یہ صحیح طریقے سے آتی ہے نا، کوئی اور بندہ پڑھے جس کو پروننسیشن جس کو صحیح نہیں آتی. جلدی سے. کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا ایک منٹ. اصل میں اب پروننسیشن کروانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں واحد اور جمع، پڑی زبر اور کھڑی زبر میں فرق پتہ لگے نا. جس طرح بھی مؤمناتن جلدی سے پڑھنا ہے، اور پھر جب اس کی ہم جمع کریں گے تو مؤمناتن. اب مؤمناتن ان میں دونوں میں فرق ایک ہی ہے کہ ہم ایک کی جگہ پڑی زبر پڑھ رہے ہیں، دوسری کی جگہ کھڑی زبر ہم کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پلیز فرق کریں لازمی. جی صحیح ہو گیا. بس یہ کہ اس کی جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو اتنا جو ہے نا یہ غلطیاں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے. اور اب اس کا ساتھ ساتھ پروننسیشن کے بعد اسپیشلی کیا نام ہے اتحام، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلماتن کا مطلب ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت، ٹھیک ہے، اور مسلماتن کا مطلب ہے وہ بہت ساری مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے نا. جو جمع ہے اور واحد ہے ان کا ساتھ ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے لازمی. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. نقطۂ تعلیم اس کو چھوڑتے ہیں ہم. صحیح ہوگا. یہ تھی جو آج کی جو ہے نا وہ عربی گرامر. تو الحمدللہ اگر آپ یہ الفاظ یاد کر لیں تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ سبق نمبر 4 کے اختتام پر جو ہم نے 44 الفاظ سیکھے ہیں یہ قرآن پاک کے اندر 15,000 مرتبہ آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً قرآن پاک کا ہم جو 20 سے 25% حصہ ہے وہ الفاظ ہمارے جو ہے نا وہ نالج میں آ چکے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کی یہ فائل بھی میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، تو ان کو بار بار دہرانے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ جب بھی آپ قرآن پاک کے اندر تلاوت کر رہے ہوں تو جہاں پر بھی یہ لفظ آئے تو کم از کم اس لفظ کا ترجمہ آپ کے ذہن میں کے اندر ریپیٹ ہو جائے کہ ہاں رب ہو ہے تو وہ مرد کے بارے میں اس بات ہو رہی ہے کہ اس مرد کا رب. اگر رب ہا ہے تو اس عورت کے رب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مسلماتن ہے تو یا اس کی میں ترجمہ جمع کروں گا تو مسلماتن بنے گا اور وہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس طرح کی، تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ آ جائیں. تو انشاءاللہ پھر ہم انہی چیزوں کو ہم آگے لے کے جب چلیں گے تو ہمارے لیے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو بنیادی طور پر اصل میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جس طرح بھی اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ کوئی چیز ہم جب کسی کی چیز کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم صرف اس کو رٹا لگا کے یاد نہیں کرتے بلکہ اس کا بنیادی کنسیپٹ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تاکہ ہمیں جب اس چیز کے بارے میں کوئی بندہ نام نہ بھی لے لیکن اس کے بارے میں ہنٹ دے تو ہمارے ذہن میں فوراً جو ہے نا اس کا خاکہ یا اس چیز کے بارے میں ایک انفارمیشن آ جائے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کہا جائے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ایسا جانور ہے، ٹھیک ہے، جس کا ناک بہت لمبا ہے، بہت بڑے بڑے کان ہیں اور منہ کے آگے 2 بڑے بڑے سینگ ہیں اور بہت ہیوی جسم ہوتا ہے، تو ہم ان اشاروں کی مدد سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کس جانور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس طرح ان کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کے اندر ہم
لفظوں کو رٹا لگا کے یاد کرنے کے بجائے ان کے اس طرح کے اشارات یا اس طرح کی تمثیلات کی مدد سے اگر ان کے معنی یاد رکھیں تو ہمیشہ دیر پا ہوں گے اور زیادہ ٹائم یاد رہنے والے ہوں گے، ریدر دین کہ ہم کسی لفظ کا رٹا لگا کے اس کا معنی یاد کر لیں، وہ آج تو یاد ہو جائے گا، 2 دن بعد 3 دن بعد وہ چیز بھول جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔